رات کے 11 بج رہے تھے۔ پورا شہر بارش میں ڈوبا ہوا تھا۔ سڑکوں پر پھیلی نمی اور ٹھنڈی ہوا ماحول کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ ریمان کھڑکی کے پاس کھڑی بارش دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا، مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ کل تمہاری منگنی ہے ریمان، اس کی امی کی آواز اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ بیزاری سے آنکھیں بند کر گئی۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کم از کم اس شخص سے تو بالکل بھی نہیں جسے اس نے کبھی دیکھا تک نہیں تھا۔ اچانک اس کا فون بجا۔ ہیلو۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک بھاری آواز ابھری، منگنی سے پہلے اپنے ہونے والے شوہر سے بات نہیں کرو گی؟ ریمان چونک گئی۔ آپ حیدر ہیں؟ فائنلی پہچان لیا۔ اس کے لہجے میں عجیب سا غرور تھا۔ ریمان نے ہلکا سا طنزیہ انداز اپنایا۔ مجھے ارینج میرجز پسند نہیں۔ مجھے بھی نہیں۔ پھر یہ سب کیوں؟ کیونکہ کچھ فیصلے دل نہیں خاندان کرتے ہیں۔ ریمان خاموش ہو گئی، پھر اچانک وہ بولا، ویسے ایک بات پوچھوں؟ کیا؟ تم واقعی اتنی خوبصورت ہو جتنی تصویروں میں لگتی ہو؟ ریمان کا دل ایک لمحے کو رکا۔ دوسری طرف سے ہلکی سی ہنسی سنائی دی، اور تم بہت ایٹیٹیوڈ دکھاتی ہو۔ اگلے دن حویلی روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ ہر طرف مہمانوں کا شور تھا۔ ہاف وائٹ لہنگے میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بیٹا نیچے آ جاؤ، لڑکے والے آ گئے ہیں۔ وہ دھیرے قدموں سے سیڑھیاں اترنے لگی، اور پھر اس کی نظریں سامنے کھڑے شخص پر جا کر رک گئیں۔ سیاہ سوٹ، گہری آنکھیں، مضبوط شخصیت، حیدر شاہ۔ وہ ویسا بالکل نہیں تھا جیسا ریمان نے سوچا تھا۔ حیدر کی نظریں جیسے اس پر ٹھہر سی گئی تھیں۔ ریمان بے چین ہو گئی۔ اتنا مت دیکھیے، وہ آہستہ سے بڑبڑائی، مگر شاید اس نے سن لیا تھا، کیونکہ اگلے ہی لمحے اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ منگنی کی رسم کے بعد سب لوگ مصروف ہو گئے۔ ریمان لان میں آ گئی تاکہ کچھ سکون مل سکے، مگر چند لمحے بعد کسی کی آواز سنائی دی، مجھ سے بھاگ رہی ہو؟ وہ پلٹی۔ حیدر چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ میں کیوں بھاگوں گی؟ کیونکہ جب سے آئی ہو نظریں چرا رہی ہو۔ ریمان نے بازو باندھے۔ آپ ہر لڑکی سے ایسے ہی بات کرتے ہیں؟ حیدر آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ ہر لڑکی تم جیسی نہیں ہوتی۔ ریمان کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔
آپ بہت فلرٹ کرتے ہیں، صرف تمہارے ساتھ۔ وہ اب اتنا قریب کھڑا تھا کہ ریمان کو اپنی سانسیں بے قابو ہوتی محسوس ہوئیں۔ حیدر، لوگ دیکھ لیں گے، دیکھنے دو، آپ امپاسبل ہیں۔ حیدر ہلکا سا جھکا اور سرگوشی کی، اور تم ڈینجرس۔ ریمان فوراً وہاں سے چلی گئی، مگر اس کا دل اب تک تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ شادی بہت جلدی ہو گئی۔ ریمان ابھی تک اس رشتے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ حیدر جیسے اسے پڑھ لینا چاہتا تھا۔ پہلی رات ریمان بے حد نروس تھی۔ کمرے میں ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سرخ گلابوں سے سجا کمرہ اسے مزید بے چین کر رہا تھا۔ دروازہ کھلا۔ حیدر اندر آیا۔ ریمان کی دھڑکن فوراً تیز ہو گئی۔ حیدر نے کوٹ اتار کر ایک طرف رکھا اور خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اتنا نروس کیوں ہو؟ میں نروس نہیں ہوں۔ جھوٹ۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ ریمان پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار سے جا لگی۔ حیدر، ایسے مت دیکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے عجیب لگ رہا ہے۔ حیدر ہلکا سا مسکرایا۔ اچھا، مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ریمان کے گال سرخ ہو گئے۔ حیدر نے آہستہ سے اس کے چہرے کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے آج تم کتنی حسین لگ رہی ہو؟ ریمان نظریں جھکا گئی۔ حیدر نے دھیرے سے اس کی تھوڑی اٹھائی۔ میری طرف دیکھو۔ ریمان نے جیسے ہی نظریں اٹھائیں، اس کی سانس رک گئی۔ حیدر کی آنکھوں میں عجیب سی شدت تھی، ایسی شدت جو اسے کمزور کر رہی تھی۔ آپ ہمیشہ ایسے ہی دیکھتے ہیں؟ صرف تمہیں۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ صرف دونوں کی بے ترتیب سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ حیدر نے آہستہ سے اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے کہا، اگر میں ابھی تمہیں اپنے قریب کر لوں تو ڈرو گی؟ ریمان کے ہاتھ کانپ گئے۔ شاید۔ اور اگر نہ چھوڑوں تو؟ اس کی آواز مزید بھاری ہو گئی تھی۔ ریمان نے آنکھیں بند کر لیں۔ اگلے ہی لمحے حیدر نے اسے اپنی باہوں میں کھینچ لیا۔ ریمان کا دل جیسے سینے سے باہر آنے لگا۔ ریمان پہلی بار اس کے قریب خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ دن گزرتے گئے۔
نفرت، جھگڑے، شرارتیں اور پھر آہستہ آہستہ محبت۔ حیدر بے حد پوزیسو تھا۔ اگر کوئی ریمان کو زیادہ دیر دیکھ لیتا تو اس کا موڈ خراب ہو جاتا۔ ایک رات دونوں ایک ویڈنگ ایونٹ سے واپس آ رہے تھے۔ ریمان نے سیاہ ساڑی پہنی ہوئی تھی اور حیدر مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ روڈ پر دھیان دیں۔ حیدر مسکرایا۔ قصور تمہارا ہے۔ میرا؟ ہاں، تمہارا۔ اتنی خوبصورت لگو گی تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ ریمان ہنس پڑی۔ آپ کبھی سیریس بھی ہوتے ہیں؟ تمہارے معاملے میں نہیں ہوتا۔ گھر پہنچتے ہی بجلی چلی گئی۔ ریمان بڑبڑائی۔ گریٹ۔ اچانک ایک زوردار کڑک سنائی دی۔ ریمان ڈر کر فوراً حیدر کے قریب آ گئی۔ حیدر نے فوراً اسے بازوؤں میں لے لیا۔ ڈرپوک، میں نہیں ڈرتی۔ اچھا، پھر ابھی کون مجھ سے چپکی ہوئی ہے؟ ریمان فوراً الگ ہوئی، مگر حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ سونے جا رہی ہوں۔ اتنی جلدی؟ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ حیدر، وہ ہنس پڑا، پھر اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ تمہیں پتہ ہے ریمان، تم میری کمزوری بنتی جا رہی ہو۔ ریمان خاموش ہو گئی۔ حیدر اس کے قریب آیا۔ اور مجھے اپنی کمزوریاں پسند نہیں۔ تو پھر؟ اس نے دھیرے سے اس کے ماتھے کو چھوا۔ تمہیں اپنی طاقت بنا لوں گا۔ بارش مسلسل برس رہی تھی، جبکہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں کھڑے تھے، اور یہی محبت کا اصل جنون تھا، جہاں انسان خود کو بھول جاتا ہے۔